کہ یہ حب الوطنی ہے کیا، نیشنلزم جس کو ہم لے کے آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً جو یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے ہمیں حب الوطنی کا، یہ ہے کیا؟ یہ بیسکلی فیئر کریٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارا بینگ اے ہیومن اور بینگ اے اینیمل، ہمارے اندر فطری طور پہ یہ فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی خطرہ ہماری جان کا ہوگا تو وہ فیئر ہمارا جو ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نا اس چیز سے. اب ہم اگر تاریخ میں دیکھیں تو ہم بینگ اے ہیومن، ہم ٹرائبز میں رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جتھوں میں رہنے کے عادی ہیں. اب آپ کو جب آپ کا جتھے کے اوپر کوئی فیئر آئے گا، اٹیک ہوگا، تو آبویسلی آپ کے اندر کی وہ جو حس جاگ جائے گی کہ آپ انڈر اٹیک ہیں. تو وہ سب مل کے جتنے مرضی اختلافات ہوں گے سب یکجا ہو کے مقابلہ کریں گے انویڈر کا. تو اس وقت ہمیں وقتاً فوقتاً یہ جو حس جگائی جاتی ہے، یہ ایک میں سمجھتی ہوں ارادتاً جگائی جاتی ہے اس قوم کو جاہل رکھنے کے لیے، تاکہ ہم جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھ ہی نہ پائیں، ہم ان فیئر سے نکل ہی نہ پائیں. ہمیں تاریخ غلط پڑھائی جاتی ہے شروع سے. آپ اپنی بھی دیکھ لیں، انڈیا کی بھی دیکھ لیں. اب انڈیا کی ہی سب سے بڑی جو آپ دیکھیں گے کہ جس کے اوپر ان کا پوری اکانومی کھڑی ہے، یا ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا رجحان کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو فلم انڈسٹری نظر آتی ہے، جہاں سے بہت انفلوئنس ان کا آتا ہے. اس میں آپ 1913 میں جو ان کی پہلے ادوار کی فلمیں ہیں، ان میں بنیادی طور پہ آپ کو سوسائٹی جو نظر آتی ہے وہ کیا تھی؟ ہندوازم پڑھاتے تھے. آپ کی جو اس کی بنیادی جو بگننگ کی فلمیں دیکھ لیں. اب 1940 سے لے کر 1947 تک کا ٹائم دیکھ لیں، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ فریڈم کے لیے جنگ کر رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے برطانیہ سے آزاد ہونا. 1940 سے شروع ہوا، 47 میں مل گئی. اب اس دوران کی آپ فلمیں دیکھیں، وہ ساری فلموں کا جو لب لباب ہے وہ آپ کو ایک نظر آئے گا موضوع، یا تو وائلیشن، ہیروئزم اور ملٹری ڈراماز، یا آپ کو وہ نظر آئیں گے وار کے جو ہیرو کریٹ کیے گئے. یہ ٹائم وہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1947 کے بعد آپ کو آزادی مل جاتی ہے، پھر آپ کے لو ٹرائی اینگل شروع ہو جاتے ہیں، رومانس کے جو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک پیریڈ. تو یہ ٹائم آپ اس کو اگر ہم دیکھیں کریٹیکلی اینالائز کریں ان چیزوں کو، تو یہ کیوں تھا یہ ٹائم یہاں پہ، یہ کیوں یوز کیا گیا انجیکٹ کرنے کے لیے پبلک میں یہ چیزیں، کہ آپ کو نظر آئے کہ آپ کے وار کے ہیرو کریٹ کر رہے ہیں، آپ کے اندر جوش کریٹ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اثر رکھتی ہیں. جو میڈیا چاہے کوئی بھی ہو، جس طرح ہمیں نظر آیا انڈیا کا میڈیا جو اثر کر رہا تھا، اسی طرح ہمارے بھی لوگ عموماً جو سطحی قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ ان کو ریلائی کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. وہ ان کو مل رہی ہوتی ہے فیڈ وہاں سے، اور وہ اسی کو لے کے ریئیکٹ کرتا ہے انہی چیزوں پہ. تو ہمارے ہاں جہالت، کم علمی، شعور کی کمی کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کا کردار ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ہمارے ہاں. اور ہم پاکستان میں اسلام کے نام پہ وہ چورن بکتا ہے ہمیشہ، آپ کو نظر آتا ہے ہر بات جو ہے وہاں بھی نرگسیت ہے. تو وہی فیئر وہی کریٹ کرتے ہیں پہلے اپنی حفاظت کا، اور اس کے بعد اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال کے مجاہد بن جاتے ہیں. اور ادھر والے اور طرح کا کریٹ کرتے ہیں. لیکن دونوں اطراف کے رویوں کے اندر جو کامن گراؤنڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے، تعصب ہے. انڈیا کا آپ پورا دیکھ لیں، جس طرح ارشد صاحب نے کہا کہ ہماری تاریخ جو ہے یہ اٹی پڑی ہے غلامی سے. ہم لوگ درباری سوچ کے حامل ہیں، صدیوں کا سفر ہے، یہ ہماری کنڈیشننگ ہے کہ ہم صدیوں سے ایک درباری غلام بنے رہے ہیں. تو اب ہم وہی سوچ لے کے ہمارے اوپر تعصب کیوں آیا؟ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدیوں کا سفر ہے جس میں تعصب ہے. انڈو پاک کی جو تاریخ ہے، جو ہمیں پاکستان میں بھی ہو بہو وہی نظر آتی ہے. گو کہ ہم اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم کوئی 30 مارخاں مسلمان بن کے ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. جین وہی ہے، ہمارے اندر سوچ وہی ہے، مائنڈ سیٹ وہی ہے جو ہم لے کے آئے ہیں. صرف ایک آپ کو سرحد الگ نظر آتی ہے کہ وہ ڈویژن جو پولیٹیکلی کر دی گئی، ادروائز مائنڈ کی کوئی اس میں نظر نہیں آتی. سیم ایک گراؤنڈ ہے دونوں طرف کی. تو اس میں وجہ آپ کو یہی نظر آتی ہے کہ صرف نام ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ اگر ہندو، مسلمان اور وہ کیا کہتے ہیں ان کی ذات پات کے تھے، تو یہاں پہ آ کے آپ کو شیعہ، سنی اور وہ تمام احمدی وہ تمام مل گئے آپ کو. مطلب اسی ناموں کو آپ انہی چیزوں کو آپ جو ہے وہاں سے فیڈ لے رہے ہیں. تو ہمارا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے سر. میں اسی پہ آپ کا بھی اوپینین لوں گی. جو افاف کا پوائنٹ ہے کہ جو ہیروز ہم نے بھی جو اپنی کتابوں میں ہیرو پڑھے ہیں گنے چنے، یا قائد اعظم علامہ اقبال، یا پھر جو وہ 11 شہید ہوئے جو 65 کی جنگ میں،
اس کے علاوہ تو ہمارے کوئی سائنس سے کوئی ہیرو نہیں ہے, ہمارا کوئی آرٹ سے کوئی ہیرو نہیں ہے. مطلب بہت مجھے زبردست پوائنٹ لگا کہ واقعی ہیروز غائب ہیں, اور 75-76 ایئرز ہو گئے ہیں, ہمارا کوئی اور ہیرو نہیں ہے فوجیوں کے علاوہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ فوجی ہی ہیرو ہیں, اور کوئی ہیرو ہے ہی نہیں, آنے ہی نہیں دیا جاتا. آپ کی کتنی ساری بکس آ چکی ہیں, پرویز ہود بھائی صاحب ہیں, اور کتنے سارے اسکالرلی کام ہے کتنے سارے لوگوں کا, لیکن ہمیں کسی کے لائک عام لوگوں کو نام بھی نہیں پتا. جب میں یہاں پہ پرویز ہود بھائی کا آپ کا ذکر کرتی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. سو دس از ویری شیم فل کہ جن لوگوں نے اسکالرلی کام کیا ان کا وہ غائب ہیں, آرٹ سے لوگ غائب ہیں, زیادہ سے زیادہ ڈرامہ کے یا فلم ٹی وی کے لوگوں کا لوگوں کو پتا ہے, اور اتنی مائیوپک ویژن ہے. تو ایسی جب آپ اس طرح کی ایک اپ برنگنگ کریں گے پوری نیشن کی, تو ان کی سوچ بھی بڑی محدود ہوگی.